اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صابر حسین خان۔ کل ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی حالات حاضرہ کے حوالے سے، اور اس کا کنکلوژن جو سجیسٹ کیا تھا وہ یہ تھا کہ حالات حاضرہ پر اگر ہم اپنے تبصرے محفوظ رکھیں، اپنی رائے کا اظہار نہ کریں، تو تب بھی حالات حاضرہ پر ہم کسی بھی طرح سے اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ جو بھی ہمارے حالات زندگی ہوتے ہیں، انفرادی، خاندانی، اجتماعی، معاشرتی، یہ تمام کے تمام حالات اس وقت اس میں تبدیلی ہم محسوس کر سکتے ہیں جب خود ہمارے اپنے اندر کسی قسم کی کوئی تبدیلی آتی ہے۔ مثبت تبدیلی آتی ہے تو اس کے اثرات بھی مثبت ہوتے ہیں، منفی تبدیلی آتی ہے تو اس کے اثرات بھی ڈیفینیٹلی نیگیٹو ہوتے ہیں۔ تو بہتر یہ نہیں ہوگا کہ آپ سب لوگ بھی کوشش کریں کہ فوکس صرف آپ اپنی سیلف کو رکھیں، آپ یہ دیکھیں کہ آپ خود معاشرے کے کارآمد شہری کے طور پر کیا کر سکتے ہیں، کیا کنٹریبیوشن آپ پرووائڈ کر سکتے ہیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، احباب کے لیے، اور ان جنرل پوری قوم کے لیے آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے۔ محض باتیں کرنا، تبصرے کرنا، ججمنٹس ایشو کرنا، تنقید کرنا، برا بھلا کہنا، اور یہاں تک کہ اپنے دلوں میں نفرت کو پال لینا، دس از ناٹ دا سالوشن اینڈ دس از ناٹ دا وے آؤٹ۔ تو کل جو بات کی تھی ہم نے کہ اپنی حالت پر ہم نے فوکس کرنا ہے، حالات پر نہیں، اور اپنی حالت کو بہتر بنانے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں اس پہ غور کرنا ہے۔ اور اگر اپنی جگہ میں، آپ، ہم سب لوگ اپنے اپنے دائرے میں اپنی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں، یا اس طرح کے کام ہم اڈاپٹ کرتے ہیں یا ڈیولپ کرتے ہیں، تو جن میں ہم اپنے لیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے، اپنے ماحول کے لیے کچھ بھلا ہو، کچھ اچھا ہو، تو ڈیفینیٹلی اس کا پازیٹیو امپیکٹ پڑے گا۔ کوشش کیجئے، اگر آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں تو آج کے بعد، اس لمحے کے بعد، کسی کو برا بھلا نہ کہیں، نہ سمجھیں، بلکہ صرف اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم سے کہاں کہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں، اور ہم اپنی ذات کو کیسے بہتر طریقے کے ساتھ ایک اچھے معتدل راستے پہ گامزن کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اس ضمن میں دو چار امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن کو میں کوشش کرتا ہوں کہ گاہے بگاہے اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرتا رہوں، اپلائی کرتا رہوں۔ آپ بھی کوشش کیجئے، ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی فطرت، آپ کی نیچر، آپ کی پرسنالٹی، آپ کی سائیکی ان پوائنٹ سے اگر میچ کرتی ہے اور کوئی بانڈ ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو ڈیفینیٹلی آپ بھی اپنے تئیں، اپنی جگہ پر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انکانشیس لیول پہ ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کانشیس لیول پہ ہیں، وہ آپ ڈیولپ کر کے لوگوں کے لیے کارآمد لائف گزار سکتے ہیں۔ نمبر 1، جو ابھی ہم بات کر چکے ہیں، برا نہیں سوچنا، برا نہیں کہنا، برا نہیں سمجھنا۔ ہر شخص اپنے ظرف کے مطابق، اپنی نیچر کے مطابق موو کر رہا ہے۔ جو برا کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی آپ برائی کی حد تک اس کو برا سمجھیں گے، برا مانیں گے بھی، برائی سے دور بھی رہیں گے، اور اپنے تئیں سامنے والے کو برائی سے دور رکھنے کی زبانی، عملی جو بھی ممکن ہے وہ کوشش کریں گے۔ لیکن اس کی بیس پہ آپ نفرت کے ڈومین میں نہ اپنے دل کو انٹر کریں گے، نہ اپنی سوچوں کو انٹر کریں گے، کیونکہ وہاں ایک دفعہ اگر ہم چلے جاتے ہیں تو وہاں سے واپسی مشکل ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، ہم اپنے تئیں لوگوں کو سمجھا کر، بتا کر کہ کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اور صحیح اور غلط سے مراد ہمارا انفرادی اصول نہیں کہ ہم انفرادی طور پہ کس چیز کو صحیح سمجھ رہے ہیں، کس چیز کو غلط سمجھ رہے ہیں، بلکہ یونیورسل ٹروتھس کی بات ہو رہی ہے۔ فار ایگزامپل سچ بولنا، فار ایگزامپل لوائلٹی ہے، کمٹمنٹ ہے، ڈیڈیکیشن ہے، ہارڈ ورک ہے، آنیسٹی ہے، سنسیئرٹی ہے۔ یہ وہ یونیورسل پرنسپلز ہیں جو تھرو آؤٹ دا ورلڈ ان ایوری ریلیجن دے آر بینگ امپلیمنٹڈ، تو ان کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ نہیں
کہ مجھے نیلا پسند ہے تو آپ کو پیلا پسند ہے تو آپ برے ہو گئے. نہیں, دس از ناٹ دا کرائٹیریا آف ججنگ اینی تھنگ آن اینی گراؤنڈ. سو اس اصول پر آپ نے دیکھا کہ یونیورسل جو ٹروتھس ہیں, یونیورسل جو ایتھیکل مورل ویلیوز ہیں آفاقی, ان پہ اگر لوگ نہیں چل رہے, نہیں فالو کر رہے, تو آپ اپنے تئیں ان کو سمجھا دیں, بتا دیں, اور اگر ان کی سمجھ میں آ جائے گڈ, اور نہیں تو آپ خاموشی سے ہجرت کر لیں, الجھے نہیں, لڑے نہیں, اور اپنے راستے پر چلتے رہیں. کیونکہ جہاں پہ بھی اچھی چیزیں اگر پھیلی ہیں تو وہ ہمارے عمل سے, ہماری عملی زندگی سے, ہماری جو پریکٹیکل اپروچ ٹورڈس لائف ہے اس کو دیکھ کر لوگوں نے اچھی چیزوں کو اڈاپٹ کیا ہے. تھرو آؤٹ دا سینچریز اگر آپ اسٹڈی کرتے ہیں, تمام مذاہب میں یہ رہا, تمام اولیاء اللہ کی زندگی میں یہ رہا. باتوں میں اثر نہیں ہوتا اس وقت تک جب تک ہماری زندگی خود عمل کا جو ایک مثالی نمونہ ہے وہ نہیں بن جاتی. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے اپنی بات سمجھا دی, بتا دی, اور ہم اپنے تئیں اپنے راستے پہ جو آنیسٹی کا راستہ ہے, جو سنسیئرٹی کا راستہ ہے, اس پہ ہم چلتے رہیں. تو وہ چیز پے آف کرتی ہے. الجھنے سے کبھی مسائل نہیں حل ہوتے, لڑنے سے نہیں مسائل حل ہوتے. اور اختلاف رائے آپ رکھ سکتے ہیں, آپ کا رائٹ ہے, لیکن اس کو بحث و مباحثے تک لے جانا وقت کا اور توانائی کا ضیاع ہوتا ہے. نمبر 3 جو بہت ہی کامن سی چیز ہے اور جس کو ہم سب بہت آرام اور سکون سے اپنی زندگی میں اپلائی کر سکتے ہیں, اور اس کو اگر ہم سمجھنے کے لیے یہ الفاظ ہم استعمال کریں تو کچھ برا نہیں ہوگا, وہ یہ کہ بھائی آخرت میں بھی تو ہم نے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے, اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. تو ہم نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا کہ فلاں صاحب, فلاں لیڈر, فلاں پارٹی کیا کر رہی ہے. ہم نے اپنی رائے پہنچا دی, ہم نے اپنی رائے کا اظہار کر دیا, اپنی سوچ کو کمیونیکیٹ کر دیا, اور اپنے تئیں ہم سیدھے راستے پر چل رہے ہیں. اب اس کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی سبب, کوئی مصلحت ہوتی ہے, اور اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ صورتیں اور پرتیں بدلتا رہتا ہے. تو ہمیں بالکل نہیں پتہ کہ فلاں کام میں, فلاں صورتحال میں اللہ کی کیا مصلحت پوشیدہ ہے. تو اس میں ہمیں پھر ہیڈ ڈاؤن کر کے صرف اور صرف اپنے تئیں اپنی اسٹرگل کو جاری رکھنا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں آج کے لیے اگر ہم صرف یہ ان 3 باتوں کا احاطہ کر لیتے ہیں, باقی اور بھی ہزارہ باتیں ہیں جن کو ہم گریجولی ڈسکشن میں لے کر آئیں گے, اور ان 3 باتوں ہی کو لے کر چلنا شروع کرتے ہیں, تو آئی ایم ویری پازیٹیو, آئی ایم ویری کانفیڈنٹ کہ ہم اپنی زندگی میں بہت حد تک بہت پازیٹیو تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں. اور سب سے بڑی تبدیلی جو ہے وہ ہمیں ذہنی سکون کی ہے, کہ ہمیں ذہنی سکون مل جائے گا جب ہم الجھیں گے نہیں, کسی کے ساتھ بھڑیں گے نہیں, لڑیں گے نہیں, جھگڑا نہیں کریں گے, اپنا اوپینین پہ ہم اختلاف رکھنے کے باوجود اس سے مخالفت میں, نفرت کے دائرے میں نہیں جائیں گے, تو وی وڈ بی گیٹنگ پیس آف مائنڈ. اور ذہنی سکون سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت نہیں ہوتی, ایون دولت بھی اس دولت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس بات کے ساتھ اجازت دیجیے, والسلام. آپ سب کے لیے دعا ہو. ڈاکٹر صابر حسین خان.